السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بنی اسرائیل بندر بن گئے۔ یہ واقعہ حضرت داؤد علیہ السلام کے عہد میں پیش آیا جب ایک قبیلے نے قوم بنی اسرائیل سے علیحدہ ہو کر دریا کے کنارے اپنے رہنے کے واسطے مکان بنا لیے۔ ان لوگوں نے اکثر کام احکام تورات کے خلاف شروع کر دیے تھے۔ ان امور میں ایک یہ بھی تھا کہ وہ ہفتہ کے دن مچھلی کا شکار نہ کیا کرے اور نہ دنیا کی کوئی خرید و فروخت کرے۔ یہ سب چیزیں کتاب تورات میں حرام تھے۔ ان لوگوں نے کوئی پرواہ نہ کی اور ان حرام کردہ چیزوں پر کاربند ہو گئے۔ جب اس قوم نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی شروع کی تو پھر ان کی آزمائش کے واسطے اللہ تعالیٰ نے دریا کی مچھلیوں کو حکم دیا کہ ہفتہ کے دن دریا سے نکل کر ساحل پر آ کر اپنے کھیل کود میں مشغول رہیں اور باقی دنوں میں دریا میں جا رہیں۔ پس خداوند تعالیٰ کے حکم سے مچھلیاں ہفتے کے دن دریا سے نکل کر کنارے پر آ کر پھرتی رہتے اور ہفتہ کے علاوہ دوسرے دنوں میں دریا کے اندر چلی جاتے۔ آخر یہودیوں نے ان کو دیکھ کر لالچ سے ایک فیصلہ کیا کہ انہوں نے دریا کے کنارے پر نہر کھود کر وہاں اپنے جال ڈالے، کیونکہ ہفتے کے دن مچھلیاں دریا سے آ کر کھیل کود کے بعد دوبارہ دریا میں واپس چلی جاتی تھی۔ آخر وہ سب ہفتہ کے دن نہر میں جال ڈال کر رکھتے اور صبح کو اٹھ کر اتوار والے دن مچھلیوں کو اپنی ضرورت اور آرزو کے مطابق پکڑ کر کھا لیتے۔ انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ دریا کے کنارے سے پانی کاٹ لائے کہ مچھلیاں وہاں آ کر رہے، لیکن ان کا یہ فیصلہ بھی کام نہ آیا اور مچھلیاں اتوار سے پہلے وہاں سے نکل کر واپس دریا میں چلی جاتے۔ پھر ان لوگوں سے رہا نہ گیا اور وہ ہفتہ کو اپنی نکالی ہوئی نہر کا راستہ ان مچھلیوں کے لیے بند کر دیتے اور اتوار کی صبح اسی نہر سے مچھلیاں پکڑ کر کھا لیتے اور اپنی دانست میں بڑی دانشمندی سے کام لے کر اللہ کو چکما دیا۔ لیکن اللہ تو ان کی تدبیروں سے خوب آگاہ تھا کہ وہ جیسا کر رہے تھے وہ اپنے لیے عذاب الہی کو دعوت دے رہے تھے۔ ان لوگوں میں 3 فرقے ہو گئے۔ ایک تو ان میں وہ تھے جو شکار کرتے تھے اور دوسرے لوگ وہ تھے جو باز آ گئے تھے، نافرمانیوں سے برابر منع کرتے رہے تھے، اور تیسرے وہ تھے جو منع کرنے سے تھک گئے تھے اور منع کرنا چھوڑ دیا تھا۔ لیکن وہ بہتر تھے جو برابر منع کرتے اور منع کرنے والوں نے شکار کرنے والوں سے ملنا چھوڑ دیا تھا اور کہا کہ کیوں نصیحت کرتے ہو ان لوگوں کو جن کو اللہ ہلاک کرے یا ان پر عذاب مسلط کرے۔ تو وہ لوگ یہ سن کر ان سے بولے کہ تم ہم کو ڈراتے ہو، ہم ہر ایک سے زیادہ طاقتور ہے، ہمارا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ جب وہ لوگ نافرمانی سے باز نہ آئے تو اللہ کے عذاب کا دن آ پہنچا۔ ایک دن صبح کو اٹھے تو دوسروں کی آواز سنی تو دیوار پر چڑھ کر دیکھا کہ ہر گھر میں بندر ہی بندر نظر آ رہے تھے، اور ان کی کیفیت یہ تھی کہ وہ آدمی کو پہچان کر اپنے قرابت والوں کے پاؤں پر اپنا سر رکھتے اور پاؤں چاٹنے لگے۔ بالآخر وہ اپنے برے حال سے 3 دن میں سب کے سب مر گئے۔ اے مومنو، نافرمانی کے سبب خداوند قدوس کے حکم سے بنی اسرائیل کے چہروں کو مسح کیا گیا، یعنی ان کی شکلیں بندروں جیسی ہو گئے، اور لوگ چونکہ خاتم النبیین کی امت میں ہیں اس لیے اس زمانے میں گناہ کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کی وجہ سے ہمارے چہرے مسح نہیں کیے گئے جاتے، لیکن یاد رہے کہ قیامت کے دن اس نافرمانی کی سزا ذلت مسح سے کم نہیں ہوگی۔ یا اللہ تو ہمیں نیکیوں کی توفیق عطا فرما اور دین اسلام پر ثابت قدم رکھ اور ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما۔